سورۃ المعارج پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع لیس للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المعارج ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 79 نمبر پر ہے، 79، اور قرآنی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق اس کا 70 نمبر پہ ہے۔ یہ 2 رکوع ہیں، 44 اس کی آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ معارج اس لیے ہے کہ اس کی تیسری آیت میں لفظ معارج موجود ہے، اور اس کا ماقبل سورہ الحاقہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ الحاقہ میں قیامت کے وقوع اور قیامت کے واقع ہونے کے جو دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے تھے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو آخرت میں کفار کے لیے سزا ہوگی اس کا بیان ہے، اور اس کی ابتدا میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے، پھر آگے کفار پہ زجریں ہیں، مومنین کے لیے بشارت بھی ہے، مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی، اور پھر آخر میں کفار کے لیے کچھ زجریں ہیں۔ تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے، سأل سائل بعذاب واقع، اس کی شرح نزول میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کے ایک سرغنہ نضر بن حارث، اس نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، کہتے ہو کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، تو بتائیں وہ عذاب کب آئے گا، کس دن آئے گا، ہم تو جو ہے نا وہ اس کے انتظار میں ہیں۔ یا یہ کہ عموماً جو ہے نا وہ کفار بطور استہزاء اور مذاق کے کہتے تھے بھائی کہ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، تو قیامت نے کب آنا ہے، کس دن آنا ہے، ہم تو منتظر ہیں، کچھ آنا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سأل سائل، سوال کیا ہے ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، اس عذاب کے بارے میں جو پڑنے والا ہے، یعنی واقع ہونے والا ہے، یا یہ ہے کہ مانگا ہے ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو پڑنے والا ہے، للکافرین، کافروں پر، لیس لہ، نہیں ہے اس عذاب کے لیے کوئی دافع، روکنے والا، ہٹانے والا۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر اس کو ہٹا کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا جب فیصلہ ہو جائے کسی کو سزا دینے کا، کوئی بھی اس کا جو ہے نا وہ توڑ پیدا نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اور عذاب پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ فرمایا من اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج، جو معارج والا ہے۔ معارج یہ مارج کی جمع ہے، اس کا ویسے معنی ہے سیڑھیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہے کہ وہ معارج والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بلندیوں والے ہیں۔ فرشتے بھی رب ذوالجلال کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو بہت لمبا سفر طے کر کے جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا، اور وہاں جا کے رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو انہیں گویا بڑا ہی لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں تو سیڑھی، آپ تو جس طرح لفٹ اور اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر اسی طرح معارج سے مراد آسمان بھی ہیں، ایک آسمان پہ فرشتے جاتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، وہاں سے عبور کرتے کرتے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ تو وہ عذاب فرمایا اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو کہ بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اچھا یہاں پر جو الروح ہے اس سے مراد جبریل امین ہے۔ تو جبریل امین بھی ملائکہ ہی میں ہے، لیکن صرف عظمت کے لیے اس کے نام کو الگ ذکر کیا ہے، یعنی ان کا الگ تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح مشرکین نے کہا تھا نا کہ جبریل اور اسی طرح میکائیل یہ ہمارے دشمن ہیں، جبریل جو نہیں ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بڑوں پہ جو ہے نا وہ عذاب لاتے رہیں، یہود نے کہا تھا۔
لہٰذا ہم جو ہے نا وہ اس لیے نہیں مانتے، اگر کوئی اور فرشتہ جو ہے نا وہ عذاب اپنا وہی لے کر آتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواباً ارشاد فرمایا نا کہ وہ شخص جو کہ دشمن جبریل کا، میکائیل کا یا فرشتوں کا، تمام فرشتوں کا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو جبریل اور میکائیل ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا نام الگ ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی دیگر ملائکہ میں آتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے نا حضرت جبریل امین کا نام الگ طور پہ ذکر کیا بطور کس کے، یعنی عظمت کے اعتبار سے۔ اور اب یہ کہ تارجو الیہ الملائکہ، تو اب فرشتے جو ہے نا وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار جو ہے نا وہ 50,000 سال ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں اس کے مفسرین نے جو مشہور مطلب دو لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسفل السافلین ہے، ساتوں زمینوں سے جو نیچے جگہ ہے، وہاں سے لے کر جو سدرۃ المنتہا ہے، یہاں تک انسانوں کے چلنے کے اعتبار سے جو انسانوں کے پاس آلات ہے نا جی اوپر چڑھنے کے، ان کے اعتبار سے یہ تقریباً 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یعنی چند لمحوں میں جو ہے نا اس سفر کو طے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اوپر چلے بھی جاتے ہیں، نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ سورج اور زمین کا پتہ نہیں کتنے 500 سال کی کتنا نوری فاصلہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا فاصلہ ہے جو صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اسے بہت جلد جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں۔ وہ انسانی جو یعنی انسانی جو حساب ہے اس کے اعتبار سے جو ہے نا وہ وہاں اوپر تک جانے کا جو راستہ بنتا ہے وہ تقریباً 50,000 سال کا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو کہ زیادہ واضح ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ جو عذاب ہے وہ کس دن ہوگا؟ فرمایا وہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار دنیا کے ایام کے مطابق، یعنی دنیا کے انسانوں کے جو دن ہیں ان کی گنتی کے مطابق 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ قیامت والا جو دن ہے وہ تقریباً 50,000 سال کا معلوم ہے۔ اب یہ کہ کافروں کے لیے تو 50,000 سال کا ہے، اور پیچھے جو ہے نا الف لام میم سجدہ میں گزرا ہے نا کہ وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو گنہگار مومن ہیں ان کے لیے وہ 1,000 سال کا محسوس ہوگا، اور جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہوگا، تو ان کے لیے وہ ایک فرض نماز کی ادائیگی کے وقت کے برابر ہے۔ وہاں کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بڑے آرام سے سکون سے ان کے لیے چند لمحوں میں وہ وقت گزر جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب 50,000 سال کا دن ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لا یخفف علی المؤمنین، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دے گے مومنوں پر، حتیٰ تک یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، یہاں تک کہ وہ اس فرض نماز سے بھی ہلکا محسوس کے وقت سے بھی ہلکا محسوس ہوگا جو کہ انسان دنیا میں نماز ادا کرتا ہے۔ مومنوں کے لیے اتنا جو ہے نا وہ ہلکا اور آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اور یہی راجح ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے اس کا جو ہے نا وہ عذاب بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص مال جمع کرتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت والے دن اسی مال کو گنجے سانپ کی شکل میں جو ہے نا اس کے سامنے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا، بلکہ اس کا توق ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا اس دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، مشہور مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف میں ہے۔ تو اس دن میں یہ اس کو عذاب دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اس سے مراد یعنی قیامت کا دن ہے۔ تارج الملائکہ، تو چڑھتے فرشتے، والروح، اور روح امین، الیہ اس کی طرف، فی یومن اس دن میں، کان مقدارہ کہ اس کی مقدار ہوگی 50,000 سنہ 50,000 سال، فاصبر صبرا جمیلا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ کفار آپ سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ صبر جمیل اختیار کریں، یعنی اچھا صبر اختیار کریں۔
اس میں کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، بس صبر کریں۔ کافروں کے ہاں تو وہ دن بڑا دور ہے، یا کافروں کے لیے جو عذاب مقرر ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی، تو وہ ان کو بڑا دور نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بڑا قریب دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، کہ جو چیز بھی جس کا وقت مقرر ہو جائے تو وہ قریب ہے، وہ فوراً آ جاتی ہے سمجھ۔ اسی طرح قیامت جو ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے، اللہ کی طرف سے بتایا کہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، تو جب بھی آئے گی لیکن ہے وہ بہت قریب ہے، دنیا کے مقابلے میں بہت قریب ہے۔ دیکھ لیں کہ 50,000 سال کا اگر اس کا ایک دن ہوگا تو اس کے بعد کی پھر جو اگلی زندگی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اس نے فرمایا فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، صبراً جمیلا، خوبصورت صبر، اِنَّهُمْ، بے شک وہ، یرون، دیکھتے ہیں، وہ اس قیامت کو، یعنی اس عذاب کو، بعیداً، دور، یعنی اس عذاب کو وہ دور سمجھتے ہیں، دور خیال کرتے ہیں کہ ابھی کہاں آئے گا، کیونکہ کفار تو اپنی طاقت پہ جو ہے نا وہ بڑے، ان کو گمنڈ تھا اپنی طاقت پہ۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھ لیں، مطلب بڑا قریب ہے۔ اچھا وہ کس دن آئے گا پھر آگے؟ اب آگے قیامت کے وقوع کے جو ہے نا وہ کچھ مناظر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یوم، جس دن، تکون السماء، ہو جائے گا آسمان، کل محل، تل چھٹ، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا جو گرم تیل ہوتا ہے نا اس کی تل چھٹ کی طرح، جو یعنی سیاہی مائل ہو جائے گا اور اس کا یہ کلر بالکل خراب ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن، رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح، کہ جس طرح ایک رنگین دھنکی ہوئی روئی جو ہے نا اس کے گالے اگر بکھر جائیں تو وہ مختلف کلروں میں نظر آتے ہیں، تو اسی طریقے سے چونکہ دنیا میں پہاڑ جو ہے نا وہ بھی مختلف کلروں کے، تو جب قیامت کا منظر آئے گا، ان پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن کے اڑیں گے تو جو ان کے گرد و غبار ہے وہ اس طرح یعنی پھیل جائے گا جس طرح کے روئی کے گالے اڑتے، جس طرح یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، آخری بات۔ تو یہاں بھی فرمایا وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن، رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اس کے جس طرح گالے بن کے اڑ جاتے ہیں نا، پہاڑ بھی اس طرح بالکل ریزہ ریزہ ہو کے گرد بن کے اڑ جائیں گے۔ ولا یسأل، اور نہیں حال چال پوچھے گا، حمیم، جگری دوست، حمیمن، اپنے جگری دوست کا۔ حمیم کہتے ہیں جی ایسا دوست کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جس کی محبت سینے میں جوش مارتی ہو۔ تو دنیا میں ایک انسان اپنے دوست کے پیچھے جان بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ وجہ یہ کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو کیا جی اپنی اپنی۔ ہاں، اور فرمایا یبصرونہم، ان کو ایک دوسرے کو دکھلایا جائے گا، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوست احباب سامنے نظر آئیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ دوست احباب تو مدد کرنا دور کی بات ہے، آخری پارے میں آگے آ جائے گا کہ وہاں تو جو قریبی رشتے خونی وہ دور بھاگ جائیں گے، ان سے انسان دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنے جو ہے نا وہ یعنی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، سب سے دور بھاگ، کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کے لیے ایک الگ حالت ہوگی جو دوسروں سے اس کو بے پرواہ کر دے گی، کسی کی فکر نہیں ہوگی، بس صرف نفسی نفسی نفسی۔ تو یبصرونہم، ان کو دکھلائے جائیں گے، ان کو یعنی ایک دوسرے کو وہ دکھلائے بھی جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم، لو کاش، یفتدی، بدلہ دے، من العذاب، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے، کہ اس دن کے عذاب کے بدلے میں وہ دے دے بطور معاوضہ کے، کس کو دے دے جی؟ بنی، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، واخی، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس کنبے کو جو اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان تمام کو جو زمین کے اندر ہیں، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی انسان ہیں وہ تمام انسانوں کو بطور معاوضہ کے دے کر اپنے یعنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے کنبے خاندان سمیت تمام کو معاوضے میں دے کر وہ اپنی جان چھڑا لے، تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا
کہ کاش کہ مجھے آج ایسا بھی موقع مل جائے کہ یہ سارے بھی میں دے دوں اور میری جان بچ جائے. اس کی یہ تمنا ہوگی لیکن وہاں جان نہیں بچے. ثم ینجیہ، پھر وہ نجات پا لے. دیکھیں کیسا سخت منظر ہوگا کہ انسان اپنی اولاد کو کہاں کسی کو دیتا ہے. دنیا میں انسان اپنی اولاد کے پیچھے جان بھی قربان کر دیتا ہے، بیوی کے پیچھے بھی غیرت میں آ کے کیا سے کیا کر دیتا ہے، بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ یعنی سب کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ سارے لگ جائیں اور میری جان بچ جائے. یود المجرم، پسند کرے گا مجرم، لو یفتدی، ایک کاش کے وہ بدلہ دیتا وہ، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب کے بدلے، بے بنی ہے اپنے بیٹوں سے، و صاحبتی، اور اپنی بیوی، و اخی، اور بھائی سے، و فصیلتی التی توبی، اور اپنے اس کنبے سے کہ جو اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. ومن فی الارض جميعا، اور ان تمام سے جو زمین میں رہتے ہیں. ثم ینجی، پھر وہ نجات پا لے. کلا، ہرگز نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا لظا، بے شک وہ آگ تو ایک شعلہ زن ہے، دیکھتی ہوئی آگ ہے اور یہ اس میں داخل ہوگا. نزاعۃ، وہ کھینچ کر لانے والی ہے، للشوا، سر اور اسی طرح انگلیوں کی کھالوں کو، اور اسی طرح جو منہ اور چہرے کی کھالیں ہیں اس کو، بلکہ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کلیجے کو بھی نکالنے والی ہے. تدعو، وہ آگ بلائے گی، من، ہر اس شخص کو، ادبرا، جس نے پیٹھ پھیری، حق سے پیٹھ پھیر لی، حق سے رخ پھیر لیا اپنا. وتولا، اور منہ پھیرا، کہ جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا یعنی حق کی طرف نہیں آیا، حق کو پسے پش ڈال دیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا نافرمانی کی. وجمع، اور اس نے مال جمع کیا، فاوعا، اور گن گن کے سنبھال کے رکھا. اللہ کا حق بھی نہیں دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، بلکہ مال کو سمیٹ کے چھپا کے رکھا. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنم اپنی طرف بلائے گی اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ محفوظ فرمائے. ان الانسان خلق ہلوعا. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ جو آیات ہیں ان میں تقریباً 3 آیتوں میں تو اس انسان کا تذکرہ کیا جو اپنی انسانیت سے نیچے گر جائے، اور پھر اس کے بعد آگے جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی انسانیت پہ قائم رہے اور ایمان بھی لائے، اور اس کی یہاں پر 9 صفات اور پھر اس کا آگے بدلہ بھی بیان کیا. سب سے پہلے وہ انسان جو اپنی انسانیت سے گر جائے، جیسے سورہ 3 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین ترین بنایا. لیکن ثم رددناہ فی اسفل سافلین، ثم رددناہ فی اسفل سافلین، پھر وہ اپنی یعنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت نیچے چلا گیا، نیچوں سے بھی نیچے ہو گیا، اپنی انسانیت سے بھی نیچے گر گیا. ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا. یعنی ایمان والے جو ہے نا وہ نیچے نہیں گئے بلکہ وہ اپنے لیول پہ رہیں. اور اسی طرح یہ جو آخری پارے میں ہے نا سورہ شمس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی بدی دونوں کا جو ہے نا وہ عنصر ڈال دیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، یعنی اپنی انسانیت کے لیول پہ رہا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے انسانی لیول سے نیچے گر جاتے ہیں، کہ جو انسان اپنے انسانی لیول سے نیچے چلا جاتا ہے تو فرمایا وہ انتہائی بے صبرا ہو جاتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کے نام کا بھی نہیں دیتا، پھر سمجھتا سارا کچھ میرا اپنا ہے. حالانکہ مومن تو وہ ہے بندہ اپنے لیول پہ وہ ہے کہ جو تنگی آئے تو اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، آسانی آئے تو اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے. تنگی آئے تو اللہ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، آسانی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے نام پہ لوٹائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور فرمایا یہ بات صرف مومن کو حاصل ہے اور کسی کو ہے بھی نہیں. کہ اگر اس پر تنگی آتی ہے صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر اس کے لیے آسانی آتی ہے شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے.
لیکن جو انسان ناشکرہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الانسان، بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا ہے ہلوہا بے صبرا، یعنی بڑا جی کا بڑا ہی کچا ہے، اذا مسہ الشر، جب اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف برائی، جزوعا تو گھبرا جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے، واذا مسہ الخیر، اور جب پہنچتی ہے اس کی کوئی آسانی تو منوعا، بہت زیادہ روکنے والا بن جاتا ہے۔ یہ منوعا مبالغہ ہے، یعنی پھر تو ایسا بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اچھا، الا المصلین، مگر جو انسان بے صبرہ پیدا کیا لیکن ان میں سے جو انسانی لیول پر ہیں تو فرمایا کہ وہ ان میں شامل نہیں ہیں، اور وہ کون سے ہیں آگے انشاءاللہ ان کی صفات آ رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ کل والے درس میں آگے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔